بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صرف 13 برس کی تھی جب ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ اسکول سے آتے ہی میں نے بیگ رکھا تھا اور ابھی ماں سے کچھ کھانے کو مانگا ہی تھا کہ گھر کے اندر سے شور اٹھا۔ ابا صحن میں پڑے تھے، آنکھیں بند، ہونٹ نیلے، اور ماں کا رونا میری روح تک اتر گیا۔ میں بھاگی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، مگر وہ بالکل ساکت تھے۔ ہم نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیں یوں اچانک چھوڑ جائیں گے۔ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہی بدل گیا۔ وہ جو ہر رات ہمیں قصے سناتے تھے، جن کی گود میں سر رکھ کر مجھے دنیا کی سب سے بڑی پناہ ملتی تھی، وہ جو میری زندگی کی سب سے مضبوط ڈھال تھے، وہ لمحوں میں مٹی کے ڈھیر تلے چلے گئے۔ محلے والے، عزیز رشتہ دار سب جمع ہوئے۔ جنازہ اٹھا۔ میں نے سنا، کسی نے کہا دل کا دورہ ہوا تھا، بہت دباؤ میں تھے۔ ماں دیوار سے لگی بس آنکھوں سے بہتا پانی لیے بیٹھی تھی، ان کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا، ایک شاید بھیانک خواب۔ وہ شام جب ابا کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ان کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں ایک خاموش چیخ دیکھی جو آج تک میرے اندر گونجتی ہے۔ دادی، چچا، پھوپھیاں سب آئے، مگر رسم کے بعد سب واپس پلٹ گئے۔ ماں کو امید تھی کہ شاید اب کوئی کندھا دے گا، کوئی ساتھ دے گا، مگر ددیال والوں نے صاف کہہ دیا، بیٹا تو گیا، اب اس کے بیوی بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ میں نے پہلی بار ماں کو اتنا کمزور اور تنہا دیکھا۔ وہ جو ہر مشکل وقت میں ابا کے ساتھ سینہ تان کر کھڑی رہتی تھی، اب جیسے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مگر ایک ماں کبھی مکمل نہیں ٹوٹتی، اور انہوں نے میرے لیے اپنے آنسو چھپا لیے۔ پہلے تو یہ سمجھنے میں ہفتے لگ گئے کہ ابا اب واپس نہیں آئیں گے۔ ہر آہٹ پر دل چاہتا کہ دروازہ کھلے اور ابا اندر آئیں، مجھے آواز دیں، مگر وہ آہٹیں اب خاموش ہو چکی تھیں۔ راتوں کو جب سب سو جاتے، میں اپنی رضائی میں منہ چھپا کر رویا کرتی۔ ماں بھی کبھی کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چپ چاپ بیٹھ جاتی، جیسے وہ بھی اندر سے رو رہی ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا، بنا کچھ کہے، بس ایک دوسرے کے وجود سے سہارا ڈھونڈنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب پیسوں کی تنگی نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ ابا کی تنخواہ بند ہو گئی تھی، ان کے بعد کوئی کمانے والا نہ تھا۔ ماں نے سلائی مشین نکالی جو ابا نے ان کی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی، اور کپڑے سینا شروع کیے۔ میں اسکول سے آتی تو انہیں مشین کے پاس بیٹھا دیکھتی، تھکی ہوئی، مگر ہر سلائی میں میرے لیے قربانی کی داستان لکھتی۔ انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ رات کو سالن کے بجائے صرف چائے پی کر سو جاتی تاکہ میرے لیے کھانا بچا رہے۔ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، ہنسی کی آوازیں جیسے کہیں کھو گئی تھیں۔ ابا کے بعد ہمارے آنگن کا سایہ کم ہو گیا تھا، ہر کمرہ سنسان، ہر دیوار خاموش، ہر صبح ایک نئی جد و جہد کا آغاز۔ ننیال والوں سے بھی کبھی کبھار ایک رسمی فون آتا۔ ماموں جان ممانی کے آگے مجبور تھے، نانی جان خود ضعیف تھیں، اور کوئی تھا نہیں جو پلٹ کر ہماری خبر لیتا۔ ایک بار ماموں نے رسماً کہا، اگر چاہو تو علیشا کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم پڑھا دیں گے۔ ماں نے نرمی سے انکار کر دیا اور کہا، وہ میری بیٹی ہے، میرے ساتھ رہے گی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ ان کے اس جواب میں ماں کی ممتا کی شدت چھپی تھی۔ اماں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنے اخراجات خود ہی اٹھانے ہوں گے۔ پھر بھی شکر ہے کہ چھت تو اپنی ہے، ماں بیٹی کتنا کھا لیں گے، بس سلائی کروں گی تو گزارا ہو جائے گا، تو پڑھ لکھ کر کچھ بنے گی تو میرے دکھوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اب ماں نے اپنی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ کر لی تھی۔ ماں کی سلائی سے جو کچھ آتا اسی سے گزارا ہونے لگا تھا۔ میں اسکول جاتی، واپس آتی، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا۔ کبھی کبھی رات کو وہ ابا کی تصویر کے سامنے بیٹھ جاتی اور آہستہ آہستہ بولتی، جیسے ان سے بات کر رہی ہوں۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی سنتی اور میرے آنسو بہتے رہتے۔ مجھے محسوس ہوتا کہ ابا ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہار نہ مانیں۔ ماں نے میری پڑھائی کو کبھی متاثر نہ ہونے دیا۔ وہ کہتی تھیں، میری بیٹی پڑھے گی، بڑی بنے گی، دنیا کو دکھائے گی کہ ایک بیوہ کی بیٹی کمزور نہیں ہوتی۔ وقت گزر رہا تھا مگر زخم وہیں تھے۔ ہم نے ابا کے بغیر جینے کا ڈھنگ سیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر خالی پن ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ابا کے بعد یہ میری پہلی عید تھی۔ چچا اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے ہر چیز بہت چاہت سے لے کر آئے تھے، بالکل ویسے جیسے ابا ہمارے لیے لایا کرتے تھے۔ عید کا دن آیا تو میں ابا کے بغیر نئی چپل اور نئے جوتے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہم تنہا ہیں،
مگر ماں کی موجودگی میرے لیے کل کائنات تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا سہارا انسان کا یقین ہوتا ہے، اور ہم نے وہی سہارا پکڑا، ایک دوسرے کے سائے میں، ایک دوسرے کے کندھے پر۔ ہم نے 4 مہینے 10 دن ماں کی عدت کے دن ایسے گزارے جیسے ہر دن ایک جنگ ہو۔ ماں نے نہ کبھی شکایت کی، نہ قسمت کو کوسا۔ وہ بس رات کو تھک کر میرے پاس بیٹھتیں، میرے بال سہلاتیں اور کہتیں، بیٹی بس پڑھائی مکمل کر لو، پھر ہمیں کوئی دربدر نہیں کرے گا۔ ہم نے جو کچھ کھویا وہ کبھی واپس نہیں آیا، مگر ہم نے جو کچھ سیکھا وہ دنیا کے کسی اسکول میں نہ سکھایا جا سکتا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر وہ ان خوابوں کو میرے لیے جیتیں، اور میں نے ان کے لیے اپنے سارے شوق قربان کر دیے۔ نہ عید کی خوشی، نہ سالگرہ کا کیک، نہ نئی کتابیں، نہ سیر و تفریح، بس ایک ہی مقصد تھا، پڑھنا، آگے بڑھنا اور ماں کا خواب پورا کرنا۔ ہم نے ہر رات کو دن بنایا، ہر آنسو کو مسکراہٹ میں بدلا، اور جب وقت نے ہمیں مزید آزمانے کا ارادہ کیا تو ہم تیار تھے، کیونکہ ہم نے دکھ کے اندھیروں میں جینا سیکھ لیا تھا۔ ہم 2 تھے مگر ایک دوسرے کے لیے پوری دنیا، اور یہی ہماری اصل طاقت تھی۔ باپ کے جانے کے بعد زندگی جیسے اچانک رک گئی ہو۔ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑی اگر ایک دم بند ہو جائے تو نہ صرف اس کے اندر بیٹھے لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے، بلکہ پیچھے آنے والوں کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے۔ میرے لیے ابو کی موت بالکل ایسا ہی جھٹکا تھا، جس نے مجھے اور امی کو جیسے درمیان راہ میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ شروع کے چند مہینے تو رشتہ دار، محلے والے اور دور کے عزیز تعزیت کے بہانے آتے رہے، لیکن کچھ مہینوں بعد جیسے سب کا دکھ سمٹ گیا، یا شاید ہم ان کی یادداشت سے مٹنے لگے۔ میرے ابو کا جنازہ اٹھا، اور ساتھ ہی جیسے ہمارے وجود کی اہمیت بھی اٹھ گئی۔ ابو کے بعد زندگی کا پہلا بدلا ہوا چہرہ ددیال والوں کا تھا، جو ایک وقت میں ہماری زندگی کے سب سے قریب سمجھے جاتے تھے۔ میرے ابو اپنے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور دادا کے بعد انہیں ہی گھر کا سربراہ مانا جاتا تھا، مگر ان کی موت کے فوراً بعد جیسے سب نے ہمیں غیر سمجھ لیا۔ ابو کے انتقال کے 4 ماہ بعد ہی جب دادی نے امی کو علیحدگی میں بلا کر بات کی تو ان کی زبان کی کرواہٹ نے امی کے ضبط کو پہلی بار آنکھوں کی نمی میں بدل دیا۔ دادی نے کہا، عورت کا کیا ہے، وہ تو سسرال کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اور اب جب شوہر ہی نہیں رہا تو وہ کہاں کی مالکن اور کیسا سسرال۔ امی نے ضبط سے کام لیا، لیکن جب انہوں نے میری تعلیم کے اخراجات اور گھر کی ذمہ داری کا ذکر کیا تو دادی کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ زاہد کے بھی بچے ہیں، وہ ان کا دیکھے یا تمہارا اور تمہاری بچی کا دیکھے، 100 اخراجات ہوتے ہیں، اور تمہاری بیٹی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ویسے بھی اب جوان ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ گھر بٹھاؤ یا کسی کام پر لگاؤ۔ یہ سن کر امی جیسے زمین میں دھنس گئی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میری معصوم آنکھوں سے آنسو یوں بہہ رہے تھے جیسے کوئی دریا اپنے بند توڑ چکا ہو۔ دادی کے الفاظ میرے دل پر کیل کی طرح لگے۔ اس کے بعد کے دن ایسے گزرے جیسے ہر پل ایک تانا ہو، ہر سانس ایک آزمائش۔ چچا جو ابو کی زندگی میں بہت عزت کرتے تھے، وہ اب نظریں چرانے لگے تھے۔ ان کی بیوی یعنی میری چچی، جو کبھی میرے لیے کپڑے لایا کرتی تھیں، اب میرے لیے بچا کھچا کھانا رکھتی اور دروازے پر نظر ڈال کر کہتی، ابھی یہ لوگ گئے نہیں، نہ جانے کب جان چھوٹے گی۔ مجھے تب پتہ چلا کہ رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی حالات بھی رشتہ بدل دیتے ہیں۔ ایک دن امی نے ہمت کر کے بات کی کہ ابو کا جو چھوٹا سا کاروبار تھا وہ شاید ہم سنبھال لیں تاکہ گزارا ہو جائے، تو چچا نے غصے سے کہا، کاروبار ہمارے باپ کی زمین پر ہے اور ابا کے بعد وہ ہمارا ہے، تم لوگ صرف مہمان ہو اور وہ بھی چند دن کے۔ امی چپ ہو گئیں جیسے ان کے لفظ ختم ہو چکے ہوں، اور وہ رات جب دادی نے ہم دونوں کو برآمدے میں سونے کو کہا اور اگلے دن صاف کہہ دیا کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، وہ رات میری یادوں کا سب سے اندھیرا لمحہ بن گئی۔ امی نے اپنی ماں کے گھر کا رخ کیا جو شہر کے دوسرے کونے میں تھا، اور جہاں نہ سہولت تھی نہ جگہ، مگر ہم مجبور تھے۔ امی نے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا جس میں میرے اور ان کے کچھ کپڑے تھے۔ دوسرے کسی سامان کو اٹھانے کی نہ ہمیں اجازت تھی نہ ہی ہمارے پاس جگہ۔ میں چپ چاپ امی کے ساتھ نکل گئی بغیر کسی سوال کے۔ میری چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی باتیں ہو چکی تھیں کہ اب میں سوال کرنا بھی بھول گئی تھی۔ دادی، چچا چچی اور وہ گھر سب جیسے ایک دھواں بن کر پیچھے رہ گئے۔ امی نے اپنے میکے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانا کے انتقال کو کئی برس ہو چکے تھے، نانی بیمار رہتی تھیں، ماموں اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن کم از کم ہمیں یہاں ایک چھت میسر تھی۔ ددیال والوں کے رویے نے مجھے یہ سکھا دیا تھا
کہ دنیا میں ہر رشتہ مقدس نہیں ہوتا۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ اگر باپ ساتھ نہ ہو تو بچی ماں کے سائے میں ہی پناہ لیتی ہے، اور اگر ماں بھی ٹوٹ جائے تو بچی بے سائے درخت کی طرح ہو جاتی ہے جسے ہر موسم مارنے آتا ہے۔ میرے اندر وہ دن ایک ضد بن کر بیٹھ گیا۔ میں نے تہیہ کیا کہ ایک دن ایسا مقام حاصل کروں گی جہاں کوئی مجھے یوں دھتکار نہ سکے، مگر زندگی نے میرے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ یہ یتیمی صرف جسمانی نہیں تھی، یہ روحانی، جذباتی اور معاشرتی یتیمی تھی جس نے میری پہچان کو تکلیف میں ڈال دیا۔ ننیال میں نے ایک ہفتہ ہی گزارا تھا جب ممانی جان ایک دن کمرے میں کھانا لے کر آئیں تو امی ان سے کہنے لگیں، ارے بھابھی، یہاں کیوں کھانا لائیں؟ میں تو علیشا کو لے کر آ ہی رہی تھی باہر سب کے ساتھ کھانا کھانے۔ تبھی ممانی کہنے لگیں، دیکھو سغرا، تم یہاں مہمان ہو اس لیے زیادہ گھر کا فرد بننے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کا دور تم دیکھ ہی رہی ہو کتنی مہنگائی ہے، اور اماں کی بیماری نے تو جیسے تمہارے بھائی کی کمر ہی توڑ دی ہے۔ مہمان بھی 6 دن رہے تو اچھا لگتا ہے، بات اگر 8 دن پر آ جائے تو بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے عزت کے ساتھ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جاؤ، نہ کوئی دیکھے نہ سنے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ماں کے چہرے پر جب میں نے پہلی بار اس دن وہ تھکن دیکھی جو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تو میرے دل میں ایک بے بسی سی اتر گئی۔ وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم اپنا ننیالی گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک اجنبی گلی میں آئے۔ وہ گلی تنگ تھی، دیواروں پر پرانے پوسٹرز چپکے تھے اور کچرے کے ڈھیر کے ساتھ کھیلتے بچے کسی اور ہی دنیا کے لگتے تھے۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بوری نما تھیلا تھا جس میں ماں نے 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ ابو کی ایک تصویر اور میرا پرانا اسکول بیگ رکھا تھا۔ ابو کی تصویر جو بعد میں ماں کے تکیے کے نیچے رہتی وہ میرے خوابوں کا حصہ بن گئی۔ کرائے کا مکان اوپر سے بوسیدہ تھا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے قدم لرزتے تھے۔ دروازہ کھولا تو نم دیواریں اور چھت سے ٹپکتا پانی ہمارا استقبال کرنے لگا، مگر ماں نے اس ٹپکتے پانی کو دیکھ کر بھی ہار نہ مانی۔ انہوں نے ایک کپڑا گیلے فرش پر بچھا کر مجھے کہا، بیٹا کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، جلد ہی ہمارے حالات بدلیں گے، اللہ مہربانی کرے گا۔ ماں نے دوسرے ہی دن کسی محلے والی کے ساتھ بات کی اور قریبی کپڑے کی فیکٹری میں سلائی کا کام پکڑ لیا۔ وہ صبح اندھیرے میں جاتی تھیں اور شام کو واپس آ کر میرے ساتھ بیٹھ کر میرے اسکول کا کام کرواتی تھیں۔ اسکول وہ بھی ماں نے دوڑ دھوپ کر کے ہی ممکن بنایا۔ ایک سرکاری اسکول تھا گلی کے کونے پر، جہاں ماں نے ہاتھ جوڑ کر ہیڈ ماسٹر سے درخواست کی کہ میری فیس معاف کر دی جائے۔ اسکول کے دن میرے لیے کسی نئی دنیا کی کھڑکی جیسے تھے، مگر کپڑوں کے پیوند، پرانا بستہ اور جوتوں کے ٹوٹے تسمے مجھے احساس دلاتے رہتے کہ ہم کسی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ سخت حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسکول میں بچے کبھی کبھی مذاق بھی اڑاتے، مگر ماں کی آواز میرے کانوں میں گونجتی، علیشا، تعلیم ہی تمہیں اس زندگی سے نکال سکتی ہے۔ ہمارے کرائے کے مکان کی چھت سے جب بارش میں پانی اندر آتا تو ہم رات بھر جگے رہتے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں سامان گھسیٹتے۔ ماں کبھی شکایت نہ کرتی، وہ کہتی، یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ان کا یہ ایمان میرے اندر کسی چنگاری کی طرح جلتا رہا۔ جب دوسرے بچے گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے، میں اور ماں مل کر پرانی یادیں دہراتے، جب ابا کے زمانے میں ہم بھی جایا کرتے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے خواب اکٹھے کرتے، کبھی دوپہر کو باسی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے ہوئے، کبھی شام کو ایک کپ چائے کے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، اور وہ خوش ہو کر کہتی، میری بیٹی ایک دن بڑا نام کرے گی۔ ہم نے خواب دیکھنا نہ چھوڑا، چاہے فرش گیلا ہو یا دل۔ فیکٹری میں ماں کے ہاتھ چھل جاتے، جب میں ان کے ہاتھوں کو دیکھتی تو دل میں ایک عزم پیدا ہوتا کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ وہ راتیں جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور ہم صرف پانی پی کر سو جاتے تھے، وہ دن جب بجلی کا بل ادا نہ ہونے پر تار کاٹ دی جاتی، ان سب میں بھی ماں نے ہار نہ مانی۔ وہ صبح اذان سے پہلے اٹھتی، قرآن پڑھتی اور مجھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتی۔ میں نے اسی دعا میں جینا سیکھا۔ ایک دن جب اسکول میں مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا اور میں نے اپنی کہانی، اپنی ماں کی کہانی، اپنی غربت کی کہانی لکھی تو میری تحریر نے پہلا انعام جیتا۔ وہ انعامی سرٹیفکیٹ جب میں نے ماں کے ہاتھ میں دیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ دیوار پر لگا دیا، اس نمی سے بھری دیوار پر جہاں شاید کسی اور کے لیے صرف سیلن تھی، مگر ہمارے لیے وہ ہماری کامیابی کا پہلا نشان بن گیا۔ ان دنوں ہم نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ سہا، لیکن سب سے قیمتی چیز جو ہمیں ملی وہ ماں بیٹی کا وہ رشتہ تھا جو ہر آزمائش میں مزید مضبوط ہوا۔
ماں نے مجھے سکھایا کہ زندگی جب بھی گرائے تو اٹھنا ہے، سنبھلنا ہے اور دوبارہ خواب دیکھنے ہیں۔ وہ گھر جس میں کوئی آسائش نہ تھی ہمارے حوصلے کا مرکز بن گیا۔ ماں کی محنت، ان کی مسکراہٹ، ان کا یقین، سب نے مل کر میرے دل میں وہ دیواریں کھڑی کیں جنہوں نے مجھے بکھرنے نہیں دیا۔ وہ چھوٹا سا کرائے کا مکان جو کسی اور کے لیے صرف ایک کمرہ ہوتا، ہمارے لیے ایک دنیا تھی، امید کی، محبت کی اور جینے کی وجہ۔ محلے والوں کی نظریں جیسے ہر روز میرے گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر طنز بن جاتی۔ کوئی کہتا شوہر کے بعد اب بیوی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، تو کوئی دھیرے سے کہہ دیتا یہ تو وہ عورت ہے جو اب خود کماتی بھی ہے۔ میں چھوٹی تھی مگر الفاظ کی چبھتی ہوئی نوکیں دل کے پردوں پر اپنی لکیریں چھوڑتی جاتی تھیں، مگر اس سب کے باوجود ماں کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں دیکھی، نہ ہی اس کی کمر جھکی۔ وہ ہمیشہ سینہ تان کر کہتی بیٹا، عزت کی روٹی کمانے میں شرم کیسی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے دل میں کھوٹ نہیں ہے۔ گلی کے کونے پر ایک بڑا سا مکان تھا جہاں ماں صبح کے وقت صفائی کے لیے جاتی تھی۔ کبھی وہ مجھ کو بھی ساتھ لے جاتی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ دنیا میں زندگی کیسے جی جاتی ہے۔ وہ بڑے شیشے، ٹائلوں والے فرش اور اونچے پردے صاف کرتی اور میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھی اسے دیکھتی رہتی۔ کئی بار وہاں کی مالکر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی جیسے میں کوئی چیز چرا لوں گی، مگر ماں ہمیشہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھیں کہ عزت دار لوگ بحث نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب ماں سلائی کرتی تو محلے کی عورتیں آتی اور طرح طرح کے ڈیزائن کے کپڑے دیتی۔ کوئی وقت بتاتا، کوئی غصہ کرتا، مگر ماں ہمیشہ نرمی سے مسکراتی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا صرف طاقت کو سلام کرتی ہے، اور وہ طاقت اسے اپنی بیٹی کے خوابوں سے ملتی ہے۔ میں جب اسکول سے واپس آتی تو ماں میرے لیے کبھی روٹی پر چینی لگا کر رکھتی، کبھی بچی ہوئی سبزی، مگر مجھ کو لگتا جیسے میں بادشاہوں کا کھانا کھا رہی ہوں۔ ایک دن جب میں نے ماں سے کہا امی، لوگ ہمیں اتنی عجیب نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں، تو ماں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا بیٹا، لوگ ہمیشہ اسے دیکھتے ہیں جو ہمت کرتا ہے، کمزور کو تو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ ہم اپنی محنت سے دنیا کو بتائیں گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ مجھ کو اس دن احساس ہوا کہ میری ماں صرف ایک عورت نہیں، ایک محنتی جنگجو ہے جو دن رات اپنی بیٹی کے لیے ایک بہتر کل بنانے میں جٹی ہوئی ہے۔ محلے کے کچھ لوگ بھی کبھی کبھار ہمدردی جتا کر کچھ مدد کی بات کرتے، مگر ماں ہمیشہ انکار کر دیتی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا کما لیتی ہوں، اللہ کے سوا کسی کا احسان نہیں رکھنا۔ یہی جملے میرے دل میں کندھا ہو گئے۔ میری ماں نے نہ صرف میری پرورش کی بلکہ مجھے خودداری، حوصلے اور غیرت کا سبق بھی دیا۔ میں جانتی تھی کہ غربت وقتی ہوتی ہے، مگر کردار ہمیشہ کے لیے انسان کا تعارف بن جاتا ہے۔ اب مجھے پڑھ لکھ کر کچھ بننا تھا۔ میرے دن کا آغاز سورج نکلنے سے پہلے ہوتا، جب ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی۔ میں کتابوں کے اوراق الٹ رہی ہوتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ علم ہی وہ کنجی ہے جو غربت، مجبوری اور محرومی کے تالے کھول سکتی ہے۔ سرکاری اسکول کا ماحول سادہ تھا، کبھی کبھی بور بھی محسوس ہوتا، لیکن میں نے اپنی پڑھائی میں کبھی کوتاہی نہ کی۔ استادوں کی توجہ کم تھی، مگر میرے اندر جلنے والی امید کی روشنی کسی چراغ سے کم نہ تھی۔ اسکول سے واپسی پر میں نے قریبی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ شروع میں لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے کہ خود ابھی بچی ہے، دوسروں کو کیا پڑھائے گی، لیکن میں خاموشی سے ان کے بچوں کو روز سبق یاد کرواتی، ریاضی کے سوال سمجھاتی اور اردو کے مضمون لکھواتی۔ آہستہ آہستہ میرے پاس طلباء کی تعداد بڑھنے لگی۔ کچھ والدین نے مجھے مہینے کا تھوڑا سا معاوضہ بھی دینا شروع کر دیا۔ ماں شام کو جب کام سے لوٹتی تو میں اس کے ہاتھ پر اپنی کمائی رکھ دیتی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، جیسے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ پا لیا ہو۔ آہستہ آہستہ گھر کے اخراجات پورے ہو رہے تھے، کھانا پینا، بجلی پانی کا بل، مگر ماہانہ 6,000 کرائے کے دینا بہت بھاری لگ رہا تھا کیونکہ آمدنی بہت کم تھی۔ کئی ماہ سے جمع شدہ کرایہ ایک ایسا بوجھ بن چکا تھا جو مجھے اور میری ماں کی زندگی کے ہر لمحے پر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ ہم ہر مہینے اپنی معمولی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچت کرتے، لیکن بجلی کا بل، راشن، دوا اور زندگی کی بنیادی ضروریات ہی اتنی تھیں کہ کرائے کی باری کبھی نہیں آتی۔ محلے کے کرائے کے اس چھوٹے سے گھر کی دیواریں گواہ تھیں ان راتوں کی جب ہم ماں بیٹی نے بھوکا سو کر صبح کی روشنی کا انتظار کیا، اس امید پر کہ شاید کل کوئی بڑا کام کا آرڈر مل جائے، کوئی ہاتھ مدد کو بڑھ جائے یا قسمت ایک نیا موڑ لے لے۔ لیکن قسمت جب آزمائش پر اتر آئے تو وہ سب کچھ چھین لیتی ہے، حتیٰ کہ وہ چھت بھی جس کے نیچے آدمی خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اس روز میں پڑھائی کر کے لوٹی تو دروازے پر شور سنائی دیا۔
مالک مکان، جن کی آواز اور چہرہ اکثر ماں کے چہرے پر خوف بن کر چھا جاتا تھا، آج حد سے زیادہ بپھرے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کی سرخی، آنکھوں میں ابلتا غصہ اور لہجے میں زہر صاف بتا رہا تھا کہ آج وہ برداشت کے آخری درجے پر ہیں۔ سن لیا نا تم نے؟ کل صبح تک اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دوں گا۔ مہینوں سے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو۔ وہ چیخا اور دروازہ دھکیل کر چلا گیا۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک تھکن تھی، ایک شکست جو آواز کیے بغیر ساری دنیا کو سنا دی گئی تھی۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو یہ روشنی کسی نئی امید کی نہیں بلکہ ایک کڑوی حقیقت کی گواہ بنی۔ مالک مکان تالا لے کر آیا۔ میں اور میری ماں ابھی بستر سے بھی نہ اٹھے تھے کہ وہ دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس بار اس نے کوئی نوٹس، کوئی بات چیت، کوئی مہلت نہیں دی، بس ایک جھٹکے سے تالا لگا کر کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، اب نکل جاؤ۔ ماں نے منت کی، ہاتھ جوڑے، لیکن اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، میں جو ماں کے پیچھے چھپی ہوئی لرز رہی تھی، اور پھر وہ تالا لگا کر چلا گیا۔ اب ہمارے پاس رہنے کو کوئی کمرہ نہ تھا، نہ سامان رکھنے کی جگہ، نہ کسی کا در۔ پڑوس میں سے کسی نے کھڑکی سے جھانکا بھی نہیں، سب جیسے تماشائی بنے ہوئے تھے۔ میں ماں کے ساتھ وہیں سیڑھیوں کے نیچے زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ دنیا کس کس قسم کے بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس محلے میں ہمیں 3-4 سال بیت چکے تھے۔ کچھ وقت بعد ماں نے اچانک نظریں اٹھائیں اور چھت کی طرف دیکھا۔ مکان کے اوپر چھت تک جانے والی پرانی سیڑھیاں تھیں، جن پر اکثر خاموشی کا راج ہوتا تھا، لیکن اب وہ سیڑھیاں ہمارے لیے پناہ کا رستہ بننے جا رہی تھیں۔ ہم آج تک ان سیڑھیوں پر نہیں بڑھے تھے، کیونکہ وہ تیسری منزل تک جاتی تھیں۔ شاید مالک مکان غصے میں سیڑھیوں کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ یہ عمارت کئی برس پرانی تھی، یوں لگتا تھا اوپر جاتے ہوئے آدھے میں ہی سیڑھیاں ٹوٹ جائیں گی۔ گھر کے دروازے پر تو تالا لگا دیا گیا تھا، اور مالک مکان کی آخری دھمکی اب الفاظ نہیں رہی تھی، ایک حقیقت بن چکی تھی۔ محلے کے کسی فرد نے ہماری جانب نگاہ تک نہ کی، جیسے برسوں کی ہمزائیگی کسی بوجھ کے سوا کچھ نہ ہو۔ ویسے بھی ہم جب سے یہاں رہ رہے تھے، لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ 2 عورتیں جن کے سر پر کوئی صاحبہ نہ ہو، لوگ انہیں عجیب نظروں سے ہی دیکھیں گے۔ مالک مکان نے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ یہ گھر چھوڑ دو، لیکن ہمارے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مومانی جان نے اپنی کسی جاننے والی کی توسط سے ہمیں فوراً یہ گھر کرائے پر دلوا دیا تھا، تاکہ ہم جلد از جلد ان کا گھر خالی کر کے وہاں سے چلے جائیں۔ یہ محلے کی ایک اندرونی گلی میں واقع گھر تھا، جو ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ماں کی آنکھوں میں تھکن اور شرمندگی کا امتزاج تھا، جیسے وہ اپنی بے بسی کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھ رہی ہوں، اور میں بس ایک خاموش چیخ تھی جو اندر ہی اندر پھٹ رہی تھی۔ سڑک کنارے رکھی بینچ پر بیٹھے ہم ماں بیٹی ایک عجیب سی نگاہوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ کچھ ترس کھاتے، کچھ ہنستے اور کچھ یوں دیکھتے جیسے ہم کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی چھت کھلی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہ چونکی، لیکن میری بات میں شاید وقتی سکون کا عکس تھا، اس لیے بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑیں۔ سیڑھیاں پرانی اور ادھڑی ہوئی تھیں، جیسے برسوں سے کسی نے ان پر قدم نہ رکھا ہو۔ ہم خاموشی سے اوپر چڑھتے گئے، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ چھت پر پہنچ کر ایک ٹھنڈی سی ہوا نے ہمارا استقبال کیا، جو باقی جگہوں سے مختلف تھی۔ وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس میں کوئی خوف نہ تھا۔ یہ اسی کرائے کے مکان کی چھت تھی۔ ہمارا یہاں کبھی آنا جانا نہ ہوا تھا، نہ ہی وقت نے ہمیں اتنی اجازت دی تھی کہ ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے علاوہ بھی کسی چیز پر نظر کر سکیں۔ ہم نے چھت کے کونے میں اپنے کچھ کپڑے بچھائے اور تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ گئے۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور میں نے ان کے چہرے پر پہلی بار ایک ایسی تھکن دیکھی جو صرف جسم کی نہیں تھی بلکہ روح کی تھی۔ میں نے ان کے کندھے سے سر ٹکا دیا اور خود کو ایک نئے خواب میں لے جانے لگی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خواب نہیں رہیں گے۔ چھت کے ایک طرف پرانا سا جھاڑیوں سے گھرا ہوا کونا تھا، جہاں کوئی قدم نہیں رکھتا تھا۔ وہاں سے ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز آئی، جیسے ہوا میں کوئی بات کر رہا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شاید تھکن کی وجہ سے میرا وہم ہو۔ میں نے ماں سے کہا، امی ذرا دیر یہاں لیٹ جاتے ہیں، تھک گئے ہیں۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا، اور میں جیسے ہی آنکھیں بند کرنے لگی، ایک نرم سی آہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے ہمارے وجود کو محسوس کیا ہو اور اپنی موجودگی کا اعلان بغیر کسی آواز کے کر دیا ہو۔
پہلی رات وہی چھت ہماری پناہ گاہ بنئی۔ ماں سو چکی تھیں اور میں آسمان کو تکتے ہوئے کسی اور ہی دنیا کے خواب بننے لگی۔ تبھی مجھے لگا کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک نظر جو میرے وجود کے آر پار اتر رہی تھی۔ میں نے جھرجھری لی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہلکی سی خوشبو آئی، کچھ الگ سی، جو نہ کسی پھول کی تھی نہ کسی عطر کی، بلکہ جیسے روح کو چھو جانے والی۔ وہ خوشبو میرے وجود میں اترتی چلی گئی اور میں نیم بے خودی کی حالت میں تھی جب مجھے لگا کوئی میرے قریب آ کر رکا ہے، کوئی ایسا جو انسان نہیں مگر اتنا اپنے جیسا کہ خوف کی جگہ تجسس نے لے لی۔ پھر رات کے سناٹے میں چھت کی ایک دیوار پر ہلکی سی روشنی چمکی، جیسے کسی نے وہاں اپنے وجود کی مہر ثبت کی ہو۔ وہ روشنی پھیلتی گئی اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ماں کو جگانا چاہا، مگر جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت نے مجھے روک دیا ہو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر چھت کے کونے کی طرف گئی جہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں کوئی نہ تھا، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں سے ہٹ کر مجھے خود سے دور کر دیا ہو۔ میں پلٹی اور تب میری نظر چھت کے اس حصے پر گئی جہاں ایک پرانا سا دروازہ تھا جسے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا، مگر اب وہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہوئی، مگر تجسس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب گئی، مجھے لگا کہ وہاں اندر کوئی روشنی سی ہے، اور جیسے ہی میں نے دروازے کو تھوڑا سا اور کھولا، وہ روشنی تیز ہوئی اور میرے چہرے پر پڑی۔ میں نے آنکھیں میچیں اور پھر جو منظر دیکھا وہ میری عقل سے ماورا تھا۔ اندر ایک کمرہ سا تھا جس میں سنگ مرمر کے ستون تھے، ریشمی پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے اور فرش پر نیلے اور سونے رنگ کی چمکدار دھاریاں تھیں۔ میں حیرت سے وہیں کھڑی تھی جب ایک آواز آئی، تم آ گئی ہو بالآخر۔ وہ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ دونوں کا امتزاج، جو دل کو دہلا بھی رہی تھی اور بہلا بھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ ہم اس چھت پر اکیلے نہیں ہیں، کوئی اور بھی ہے جو ہماری بے دخلی کا گواہ ہے، اور شاید ہماری بے بسی کا انجام بھی بدلنے والا ہے۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر وہ خود ہی بند ہو گیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ ابھی نہیں، ابھی تمہیں بہت کچھ جاننا ہے۔ میں آہستہ سے پیچھے ہٹی اور ماں کے پاس واپس آ کر بیٹھ گئی، مگر میری روح وہیں رہ گئی تھی، اس راز کے دروازے کے قریب جو آج پہلی بار میرے لیے کھلا تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ میں اب صرف اپنی ماں کی نہیں بلکہ اس کی دنیا کی بھی ہو چکی ہوں۔ میں نے جلدی سے ماں کو جگایا، ماں، وہاں ایک دروازہ ہے جس کے پار ایک الگ ہی دنیا بستی ہے، وہاں کے منظر بہت مختلف ہیں جو آج تک میں نے نہیں دیکھے۔ ماں کو دروازہ دکھانے کے بعد جیسے ہی ہمارا دھیان اس طرف گیا، وہ دروازہ دھیرے دھیرے چرچراتے ہوئے کھلنے لگا۔ اندر سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی، جیسے چاندنی کا دودھیا عکس کسی غار میں ٹپک رہا ہو۔ ماں نے بے یقینی سے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں سہمی ہوئی نظروں سے اس عجیب منظر کو دیکھتے رہے۔ دروازے کے اس پار کا منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ایک پراسرار وادی تھی جہاں درخت چاندی کے لگ رہے تھے، ان کی شاخیں نیلے بلور کی طرح چمک رہی تھیں۔ زمین پر سبز نہیں بلکہ نیلگوں روشنی بکھرتی گھاس تھی جو ہمارے قدموں کے نیچے ہولے ہولے چمک رہی تھی۔ ہوا میں عطر کی خوشبو تیر رہی تھی، جیسے ہر سانس کے ساتھ دل میں سکون اترتا جا رہا ہو۔ اچانک فضا میں نرم سی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ وہ انسانی زبان نہ تھی، لیکن اس کے اثر سے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ لمبے قد والی، سفید جھالر دار لباس پہنے جناتی مخلوق دکھائی دی، جن کی آنکھیں روشن تھیں اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی لاٹھیاں تھیں۔ وہ ہوا میں تیرتے ہوئے زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ ایک جنزادی جس کے بال نیلے شولوں جیسے ہوا میں لہرا رہے تھے ہماری طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں کسی آئینے کی مانند شفاف تھیں جن میں ہماری حیرت جھلک رہی تھی۔ اس نے ماں کو نہیں بلکہ مجھے مخاطب کیا، تم نے دروازہ دیکھا تھا نا؟ اب تمہیں بلایا گیا ہے۔ ماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مگر میرا دل عجیب طرح سے اس منظر سے جڑنے لگا تھا، جیسے یہ سب میرا ہی حصہ ہو۔ دروازے کے اس پار جناتی دنیا کا یہ پہلا منظر تھا، لیکن میں جانتی تھی یہ ابھی شروعات ہے۔ جیسے ہی وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے، ہمارا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ چمکتی ہوئی لاٹھیاں تھامے جنات ہمیں ایک وسیع شاندار دربار کی طرف لے جا رہے تھے۔ دربار اتنا عظیم تھا کہ چھت کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہر ستون نیلے یاقوت سے تراشا ہوا لگتا تھا اور فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ دیواروں پر جادوئی نقوش جھلملا رہے تھے، اور دربار کے بیچوں بیچ ایک بلند سنہری تخت پر ایک شاہانہ نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ انسانوں میں اس جیسی کوئی مثال نہ ہو۔
اس کے لباس پر نیلے اور سونے کے رنگ جھلک رہے تھے اور اس کی آنکھیں جیسے کسی گہری جھیل کا پرسکون پانی۔ اس کی نگاہ جیسے ہی ہم پر پڑی اس نے اشارہ کیا اور دربار کے سب افراد خاموش ہو گئے۔ ایک بلند قامت جن جو دربار کا کاردار معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ دونوں ہماری دنیا کا راز جان چکی ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں بندی بنا لیا جائے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ماں کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں ہاتھ جوڑ کر اس تخت نشین کے سامنے جھک گئے۔ میری آواز کپ کپا رہی تھی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہمیں تو صرف پناہ چاہیے تھی۔ انسانوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمیں گھر سے نکال دیا، ہماری عزت پامال کی، ہمیں تانے دیے، ہمیں ٹھکرا دیا۔ ہم تو صرف چھت پر سکون کی تلاش میں آئے تھے۔ یہ سنتے ہی تخت پر بیٹھے جنزادے بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے گردن تھوڑی سی جھکائی اور غور سے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، انسانوں نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم لوگ بھی ان کے ستائے ہوئے ہو۔ اس کی آواز میں اب نرمی تھی، جیسے کوئی بھولا ہوا دکھ جاگا ہو۔ اس نے دربار کے باقی جنات کی طرف دیکھا اور کہا، ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو انسانوں کے ظلم کا شکار ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کی دنیا میں کمزوروں کے لیے انصاف کم ہی ہے۔ پھر اس نے میری ماں کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے کانپ رہی تھی اور بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم لوگ اب صحیح ہاتھوں میں ہو۔ ہماری دنیا میں تمہیں نہ صرف پناہ ملے گی بلکہ وہ عزت بھی ملے گی جو تم سے چھین لی گئی۔ ایک خاموشی چھا گئی، مگر میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ شاید اس جناتی دنیا کا دروازہ ہمارے لیے ایک سزا نہیں، ایک نجات تھا۔ ہمیں دربار سے اٹھا کر ایک ایسی راداری سے گزارا گیا جو ستاروں سے سجی لگتی تھی۔ دیواروں پر روشنی نہیں بلکہ روشنی خود بہہ رہی تھی، جیسے جھرنے ہوں جن میں چاندنی رقص کر رہی ہو۔ وہ کمرہ جس میں ہمیں بٹھایا گیا الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ چھت نیلے نیلم کی مانند تھی جس میں ننھے ننھے ستارے ٹمٹما رہے تھے، اور دیواروں پر چاندی کے ریشمی پردے ہوا میں ہولے ہولے لہرا رہے تھے۔ کمرے کے بیچ میں گلابی رنگ کے نرم و نازک فرش پر ایک سنگ مرمر کا جھولتا سا تخت رکھا گیا تھا، جس پر ہم بیٹھے تو ایسا لگا جیسے کسی بادل پر بیٹھے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں لمبے قد والے سنہرے لباس میں ملبوس خدام اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے تھال تھے جن میں کھانے سجے ہوئے تھے، لیکن یہ کھانے نہ دنیا کے تھے نہ خوابوں کے۔ ایک پلیٹ میں دودھیا روشنی دیتا ہوا پلاؤ تھا، دوسری میں نیلے اور سبز رنگوں کی چمکتی مٹھائیاں، اور تیسری میں ایسا گوشت جو خوشبو سے روح کو معطر کر رہا تھا۔ ماں نے جھجکتے ہوئے کھانے کو دیکھا، پر جب پہلا نوالا منہ میں رکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایسا ذائقہ تو کبھی ماں کے ہاتھ کے بعد نہیں چکھا تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ میں نے بھی ایک نوالا منہ میں رکھا اور لگنے لگا جیسے میری ہر تھکن، ہر دکھ لمحوں میں کہیں غائب ہو گئے ہوں۔ اگلی صبح جیسے ہی نیلمی روشنی کمرے میں پھیلی، محل کی 2 جنزادی خادمہ ہمیں لینے آئیں۔ شہزادے کا حکم ہے کہ آپ لوگ آج محل کی سیر کریں۔ ہم نے آنکھوں میں حیرت لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ چل دیے۔ محل جیسے خوابوں کی ایک بستی، ستون نیلم اور زمرد سے بنے ہوئے، باغات جن میں چمکتے پرندے خوشبو بکھیرتے اڑ رہے تھے، اور ایک جھیل جو آسمان کو زمین پر اتارتی لگتی تھی۔ ماں ہر منظر کو بچوں کی طرح حیرانی سے دیکھتیں، کبھی اپنے دوپٹے سے آنکھوں کو پونچھتیں اور کبھی میرا ہاتھ تھام کر کہتیں، ہم خواب میں تو نہیں ہیں؟ میں بھی خاموش تھی، دل میں ایک ہی خیال تھا، آخر ہم کون سی دنیا میں آ گئے ہیں جہاں دکھ، بھوک، تانے، بے عزتی کچھ بھی نہیں، جہاں ہر سکھ ہمارے قدموں تلے ہے۔ یہ سب کوئی جادو تھا یا کوئی نیکی کا صلہ؟ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سوال بھی اٹھا، کیا یہ سب ہمیشہ کے لیے ہے؟ شام کی نیلمی روشنی باغ کے در و دیوار پر اتر رہی تھی، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا پتے ہلا رہی تھی، اور جناتی دنیا کا وہ خوبصورت باغ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ ماں نرم گھاس پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی اور میں ان کے پاس خاموشی سے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سورج کی جگہ ایک نیلا سا چاند ابھر رہا تھا، جیسے جواہر آسمان پر چمک رہا ہو۔ تبھی ایک خادمہ نرم قدموں سے ہماری طرف بڑھی، اس کے ہاتھوں میں سنہرے کنگن بج رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ وہ ہمارے قریب آ کر جھکی اور نرمی سے بولی، کیسا محسوس کر رہی ہو تم دونوں یہاں؟ مجھے تم دونوں کی خدمت کے لیے شہنشاہ جنات نے بھیجا ہے۔ ماں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہم بالکل ٹھیک ہیں بیٹی، بس یہ دعا کرنا کہ بادشاہ سلامت کبھی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور پھر اس خادمہ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا اترتا محسوس ہوا۔
اس نے پلکیں جھپکائیں اور آہستہ سے بولی، خوش نصیب ہو تم لوگ کہ بادشاہ سلامت نے تمہیں اپنے خاص مہمانوں میں سے کہا ہے۔ ان کی مہربانی کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے، بس ان کے لیے دعا کرنا کہ ان کی ہر مشکل آسان ہو جائے۔ اور بادشاہ سلامت کا دکھ وہ ایک راز ہے، ایسا راز جو ہم میں سے کوئی جانتا بھی ہو تو کہہ نہیں سکتا۔ وقت آنے پر شاید وہ تمہیں خود ہی بتا دیں۔ ہماری اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کی تکلیف کا ذکر بھی کریں۔ میں چونک گئی۔ ایک ایسا بادشاہ جو نہایت حسین، طاقتور اور وسیع سلطنت کا مالک ہو، جس کے حکم پر آندھیاں رک جائیں، سمندر کا پانی رک جائے، ستارے جھک جائیں، وہ آخر کس دکھ میں گرفتار ہو سکتا ہے؟ کس غم نے اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی بھر دی ہے جو پہلی ملاقات میں مجھے محسوس ہوئی تھی؟ دل میں بے شمار سوال ابھرنے لگے۔ کیا وہ کسی کھوئی ہوئی محبت کا غم ہے؟ کوئی بغاوت، کوئی دھوکہ، یا شاید کوئی ایسی سزا جو جناتی دنیا کی حدود سے باہر ہو؟ میں خادمہ سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ زیادہ پوچھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ اگر یہ راز بادشاہ سلامت خود بتائیں گے تو میں اس وقت تک صبر کروں گی، لیکن جان کر رہوں گی۔ رات کی چاندنی پوری شدت سے باغ پر برس رہی تھی۔ وہ باغ جو دن میں رنگین تھا اب نیلی چاندی جیسی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے ہوا میں ہولے ہولے سرسراتے جیسے کوئی پرانا قصہ سنا رہے ہوں۔ ماں حجرے میں سونے جا چکی تھی اور میں تنہا اس سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چاند ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شہزادی کی مانگ میں سجا ہوا نگینہ ہو۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ خادمہ کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ آخر بادشاہ سلامت کا غم کیا ہے؟ وہ دکھ جس نے اس جیسی طاقتور ہستی کو خاموش کر دیا ہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ میں انہی خیالوں میں گم تھی کہ قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی تخت نشین شہنشاہ جنات اپنی نیلمی چادر سنبھالے خاموشی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، اس نے نرمی سے کہا، یہاں اسی بینچ پر۔ میں جھجک گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں تھا، بس ایک عجیب سی تھکن اور دل کے اندر چھپی گہری خاموشی۔ میں آہستہ سے بیٹھ گئی اور وہ بھی میرے برابر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، جیسے دونوں اپنے اپنے خیالات میں ڈوبے ہوں۔ تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جیسے خواب میں ہوں، میں نے آہستہ سے کہا، ایسا خواب جو میں کبھی دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں بھی کچھ ادھورا سا تھا۔ جانتی ہو، وہ بولنے لگا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تمہارے آنسو میرے دل کو چیر گئے۔ انسانوں نے تم پر ظلم کیا، تم دربدر ہوئیں، لیکن تمہارے اندر کوئی شکایت نہ تھی، بس دعا تھی۔ میرے دل میں تمہارے لیے احترام پیدا ہو گیا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تمہیں شاید تجسس ہو کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کیوں اداس ہے۔ وہ گویا میرے دل کی بات جان گیا تھا۔ لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو نہ دولت سے ملتے ہیں نہ طاقت سے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا وہ دکھ کسی کو کھو دینے کا ہے؟ وہ ایک لمحہ رکا، اس کی آنکھیں چاند کی روشنی میں چمکی، پھر اس نے آہستگی سے کہا، ہاں، میں نے کسی کو کھو دیا ہے، ایک ایسی ہستی جو میرے وجود کا سکون تھی، اور اس کے جانے کے بعد میری دنیا چمکتی تو ہے لیکن خالی ہے۔ میرا دل جیسے کسی انجانے درد سے بھر گیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون تھی، کیا وہ بھی انسان تھی، کیا وہ زندہ ہے یا… لیکن میں خاموش رہی۔ اس وقت میرے سامنے کوئی بادشاہ نہ تھا، بس ایک ایسا شخص تھا جو دل میں ٹوٹا ہوا، تنہا اور کسی کھوئی ہوئی محبت کے درد میں مبتلا تھا۔ وہ خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور میں بھی اس کی خاموشی کا احترام کرتے ہوئے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ لمحہ ایک راز بن کر ہمارے درمیان ٹھہر گیا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور جاتے جاتے بس اتنا کہا، کبھی کبھی قسمت ایسے لوگوں کو ملا دیتی ہے جو ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکیں، شاید تم اور میں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ چاندنی میں گم ہو گیا اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی، دل میں ہزار سوال اور ایک انجان سی کشش لیے۔ اگلے دن کی صبح خاص طور پر دلکش تھی۔ سورج کی نرم کرنیں باغ کے ہر پتے پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں اور فضا میں گلابوں کی ہلکی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ میں باغ میں اکیلی ٹہل رہی تھی، ہر شے مجھے کسی خوبصورت خواب کا منظر لگ رہی تھی۔ اسی دوران ایک خادمہ آہستہ قدموں سے میری طرف آئی۔ اس کی پیشانی جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا ریشمی رومال تھا جس پر نیلے دھاگے سے کچھ لکھا گیا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور ادب سے بولی، ملکہ محترمہ، میرے ساتھ چلیں، آپ کے لیے ایک خاص تحفہ آیا ہے۔ میں حیران رہ گئی،
لیکن اس کے انداز میں اتنی عاجزی اور احترام تھا کہ میں بنا کچھ پوچھے اس کے ساتھ ہو لی۔ ہم محل کے ایک حصے کی طرف بڑھنے لگے جہاں میں پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ وہ حصہ نسبتاً خاموش، وسیع اور شاندار تھا۔ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچ کر خادمہ نے دروازہ کھولا اور میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں تھم گئیں۔ پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دیواروں پر قیمتی پردے، چھت سے لٹکتے فانوس اور درمیان میں ایک بڑی الماری میں نہایت قیمتی لباس، ریشمی، زری والے، نیلمی، یاقوتی اور موتیوں سے سجے ہوئے، ہر رنگ ہر انداز کے۔ فرش پر درازیں تھیں جن میں مہنگے اور نایاب زیورات رکھے ہوئے تھے، کندن، ہیرے، زمرد اور ایسے نگینے جن کے بارے میں نے صرف کہانیوں میں پڑھا تھا۔ خادمہ مسکرا کر بولی، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ بادشاہ سلامت نے خاص طور پر یہ کمرہ بنوایا ہے۔ آپ جو چاہیں پہن سکتی ہیں اور یہ سب اب آپ کی ملکیت ہے۔ میرے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ میں نے خواب میں بھی اتنی دولت، اتنا حسن اور ایسی محبت کبھی تصور میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں اور دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ کیا واقعی یہ سب کچھ میرے نصیب میں ہے؟ میں فوراً ان کے کمرے کی طرف بھاگی، محل کی راہداریوں سے گزرتی ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کا کمرہ ویسا ہی پرسکون اور شاندار تھا جیسا ایک شہنشاہ کا ہونا چاہیے۔ وہ ایک بڑی مخملی کرسی پر نیم دراز، آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں کھوئے ہوں۔ میں دھیرے سے ان کے قریب گئی اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھ پر یہ کیسی مہربانی کی ہے؟ میں تو ایک عام سی بے سہارا لڑکی ہوں، آپ نے مجھے شہزادی بنا دیا۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھوں میں ایک سمندر تھا، دکھ، محبت، یادیں اور خاموشی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے جسے کھویا ہے وہ ہو بہو تمہاری ہم شکل تھی۔ میری سانس رکی، دل جیسے کانپنے لگا۔ وہ آگے بولے، میں نے اس کے لیے جو خواب دیکھے تھے، جو خواہشیں دل میں دبا رکھی تھی، وہ سب اب مجھے تمہاری صورت میں دکھائی دیتی ہیں۔ تم بالکل اس کے جیسی ہو، وہی معصوم چہرہ، وہی بڑی بڑی آنکھیں اور وہی خاموشی میں چھپی ہوئی چمک۔ میں جیسے ساکت ہو گئی، میرا ذہن سن ہو گیا۔ یہ سن کر دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا، کہیں میں کسی اور کی یاد میں تو نہیں جی رہی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا وہ انسان تھی؟ وہ خاموش رہے، پھر آہستہ سے انگلی اٹھا کر دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا ایک بھاری پردہ نیچے گرا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تصویر آویزاں تھی، جیسے کسی فنکار نے محبت کے جذبے سے بنایا ہو، اور جب میری نظر اس تصویر پر پڑی تو جیسے زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی۔ تصویر میں موجود لڑکی وہ بالکل میری طرح تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہوں۔ گول چہرہ، بڑی معصوم آنکھیں، ہلکی سی مسکراہٹ اور سفید لباس میں لپٹی خاموشی۔ وہ کوئی جنات کی شہزادی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بالکل انسان تھی، ایک انسانی لڑکی جو شاید کسی زمانے میں اس کے دل کا چین تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ میری محبت، میری پہلی اور آخری محبت، اس نے کہا، جسے انسانوں کی دنیا چھین کر لے گئی۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھا، محبت، کھویا ہوا پیار، اور میں، کیا میں محض اس کے خالی پن کو بھرنے کا ذریعہ تھی، یا میرے لیے کوئی نیا جذبہ جنم لے چکا تھا؟ میرے دل میں سوالوں کی بارش ہونے لگی اور ان کی آنکھوں میں یادوں کا طوفان چھا گیا۔ میری ماں کی زندگی اب جنت جیسی ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو کبھی فاقوں میں دن گزارا کرتی تھی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ مایوسی کی پرچھائیاں رہتی تھیں، اب محل کے نرم بستر، رنگین پردوں اور خادماؤں کی خدمت میں ایک نئی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ رونق آ گئی تھی جو شاید برسوں بعد لوٹی تھی۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم جیگتے جاگتے جنت میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں نہ بھوک تھی، نہ بے عزتی، نہ خوف، نہ آنسو، ہر دن ایک نئی راحت، ہر رات ایک نئی امید۔ لیکن بادشاہ سلامت کی خاموشی اور آنکھوں میں چھپا دکھ میرے دل کو چیرتا رہتا۔ وہ کتنا حسین، باوقار اور طاقتور تھا، لیکن اس کے اندر ایک اداسی کی دنیا آباد تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ شروع میں وہ کم بولتا تھا، لیکن میری موجودگی میں اس کی خاموشی میں ایک نرمی آ گئی تھی۔ ہم باغ میں کئی کئی گھنٹے بتاتے، کبھی چاندنی راتوں میں، کبھی سورج کی کرنوں کے درمیان۔ وہ کبھی مجھ سے جنات کی دنیا کے راز بانٹتا تو کبھی میری دنیا کے بارے میں سوال کرتا، اور ان لمحوں میں مجھے ایک پل کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک جنزاد ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا، جیسے میں کسی اندیکھے محافظ کی آغوش میں ہوں۔ ہم دونوں خوش تھے، ماں بیٹی ایک نئی زندگی میں رنگ بھر رہے تھے،
لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور باغ کے پھول جھکنے لگے تھے، محل کی فضا یکایک چیخوں اور گھنٹیوں سے لرز اٹھی۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس، سرخ آنکھوں والے بہت سے جنات محل پر حملہ کرنے آ پہنچے۔ ان کے چہرے غصے سے تمتمائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں شولوں والے نیزے تھے۔ محل کی خادماؤں نے ہمیں چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ جنات کسی بھی طرح نہیں رکے۔ بالآخر جل کا ایک دائرہ بنایا گیا اور تمام درباری جمع ہو گئے۔ ان جنات میں سے ایک، جو باقیوں کا سردار معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر گرجتا ہوا بولا، تم نے ہماری دنیا کے اصول توڑے ہیں۔ بادشاہ سلامت، انسانوں کو بغیر کسی رشتے، بغیر کسی تعلق کے اپنی دنیا میں جگہ دینا یہ قابل قبول نہیں۔ محل کی فضا خاموش ہو گئی۔ ہر نگاہ تخت پر بیٹھے بادشاہ کی طرف تھی۔ اس لمحے میں نے دیکھا، اس نے اپنے گہرے نیلے لباس کو سنبھالا، اپنی آنکھوں میں ایک شعلہ جگایا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، اگر میری سلطنت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ میں نے ان بے گناہ اور ستائے ہوئے انسانوں کو پناہ دی، تو سن لو، میں علیشہ سے نکاح کرتا ہوں۔ اب وہ میری رفیقہ حیات ہوگی، میری شریک سلطنت۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین رک گئی ہو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ جنات کی دنیا میں ایسا فیصلہ، ایک انسانی لڑکی سے نکاح، ایک بادشاہ کی طرف سے۔ یہ سن کر حملہ آور جنات پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے چہروں پر حیرت، بے یقینی اور شاید تھوڑا سا احترام بھی تھا۔ اگلے دن صبح بادشاہ سلامت نے مجھے بلایا۔ ان کے چہرے پر پہلی بار میں نے ایک نرمی، ایک خاموش التجا دیکھی۔ میں نے تمہیں اپنے دل کا فیصلہ سنایا، وہ بولے، لیکن اب تمہاری مرضی ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف ایک گہرا، خاموشی سے بھرپور پیار۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، مجھے اب یہی زندگی منظور ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور یوں جنات کی دنیا کے سب سے طاقتور اور باوقار بادشاہ کا نکاح ایک عام، ستائی ہوئی لیکن باہمت انسانی لڑکی سے طے پایا۔ ایک شاندار دلہنوں جیسے سنگھار میں محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ کنیزیں، شہزادے، سردار اور جنات کی اعلیٰ نسل کے نمائندے اس نکاح کی تقریب میں شریک ہوئے۔ کلام پاک کی تلاوت ہوئی، ختم شریف کی خوشبو فضا میں گھل گئی۔ میری ماں کی آنکھیں خوشی سے جھلک رہی تھیں اور میرا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔